حبیب اکرم صاحب، ابھی یہ جو گفتگو چل رہی ہے، چاروں ناچار الیکشنز میں اب جانا ہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، الیکشن کمیشن نے یہ کروانے ہیں انتخابات، لیکن مختلف توجیحات جو پہلے پیش کی جاتی رہی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، یا اب الیکشن کے بعد جو بھی رزلٹ ہوگا، ڈیفینیٹلی یہ تو ایک تاریخ رہی ہے نا کہ جو جماعت ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، دوسری جماعت جو جیت جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی شفاف الیکشن تھے۔ اب الیکشن کمیشن کی توجیحات کو گراؤنڈ بنا کر پی ڈی ایم کس حد تک جو ہے اختلاف لے سکتی ہے یا کر سکتی ہے، اور یہ کہہ سکتی ہے کہ جی یہ شفاف الیکشن تو تھے ہی نہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کروانے پر راضی نہیں تھا۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس فیصلے کے بعد عدالت سپریم کورٹ کا یہ نہ آخری فیصلہ تھا، نہ اس کے بعد سپریم کورٹ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے دروازے بھی کھلے ہیں، اس فیصلے کی توجیحات ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، اگر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ اس میں انوالو ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی شخص اس کو اٹھ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کا کوئی بھی ایسا شخص جس کا نام کسی بھی حلقے میں ووٹر لسٹ میں ایک ووٹر کے طور پہ کسی لسٹ میں درج ہے تو وہ اٹھا کے اس فیصلے کو دوبارہ عدالت جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں یہ سمجھ لینا کہ اس کا حکومت کے پاس کوئی بالکل یونیلیٹرل قسم کا اختیار آ گیا ہے کہ وہ اس کی تشریحات کرتی رہے گی اور تشریحات میں نئے نئے نقطے پیدا کر کے اپنے راستے جو ہے وہ آسان بناتی رہے گی، تو یہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جو اس فیصلے میں ایک جو میں نے ابھی، ظاہر ہے ہم اردو ترجمہ کر کے اس کو چلاتے ہیں، میں نے ابھی اوریجنل کاپی نہیں دیکھی، جب اوریجنل میں فیصلہ دیکھ لوں تو شاید جب ہم سب دیکھ لیں تو ہم سب کو لیے تشویش کی بات گورنر خیبر پختونخوا کے لیے بھی ہو، کیونکہ گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، اس کے حوالے سے ایک سخت لفظ استعمال ہوا ہے اس فیصلے میں، اور اگر اس کو بنیاد بنا لیا جائے تو گورنر صاحب کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ذمہ داری سے انحراف کیا گیا، یہ لکھا گیا۔ جی، یہ جو انحراف ہے، یہ اب چونکہ اردو میں اس کو دیکھ رہے ہیں ہم، یہ انگریزی جب اس کی دیکھ لی جائے، کیونکہ آئین میں تو سبورجن کا ہے، ابیئنس کا ہے، ایبروگیشن کا ہے، کہیں اس طرح کا کوئی لفظ تو نہیں ہے، یا ڈیویشن استعمال کیا گیا ہے۔ اب جو بھی ہو صورتحال وہ تو سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بہت ساری نظریں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہر وہ فیصلہ کر رہا ہے گزشتہ ایک سال کے اندر جو بنیادی طور پہ اس کے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے اپریل میں جا کے کورٹ میں کہا، صدر پاکستان کو لکھا کہ ہم الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کرا سکتے، ہم اکتوبر میں کروائیں گے۔ یہ اس نے اپنی لاچاری نہیں، اپنی ناکامی کا اعتراف تحریری طور پر کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ طور پر 5 نشستوں پہ جو مخصوص نشستیں تھیں، اس کے اوپر اس نے دستور کی کھلم کھلا غلط تشریح کی، جس میں عدالت نے اسے ٹھیک کیا کہ بھائی 5 نشستیں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ جس پارٹی کی ہیں اس کے لیے الیکشن کا کوئی تقاضا نہیں ہے، سمپل سی بات ہے، وہ دوبارہ وہی ریفل کریں گی۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن کمیشن گئے اور انہیں کہا کہ جناب ہم نے اپنے استعفے واپس لے لیے ہیں، تو لہٰذا اسپیکر اگر آپ کو کچھ کہے تو آپ نے اس پہ ایکٹ نہیں کرنا۔ لیکن اسپیکر نے منظوری کی اور الیکشن کمیشن نے نہایت تابع فرمان بچے کی طرح سب کچھ ان کو انڈو کر، یعنی ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، پھر عدالت میں گئے۔ اور اس وقت الیکشن کا معاملہ جو ہے کہ الیکشن کے معاملے میں جس کو باقاعدہ دستور میں لکھا گیا ہے کہ چارجڈ ود، یعنی بنیادی طور پہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے۔ جیسے ابھی خالد رانجھا صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف ایک دن نہیں، 24 آورز اس کا کام ہے کہ الیکشن کے لیے تیار رہے۔ اور الیکشن کمیشن جو ہے کبھی اس کو خط، کبھی اس کو خط، تو بھائی الیکشن کمیشن گھر چلا جائے نا۔ یہ ایسی مزے کی نوکری ہے کہ آپ نے اب تک ایک بھی کام نہیں کیا۔ قانون آپ پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں، تشریح آپ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، جب آپ کو کہا جاتا ہے الیکشن کروائیں تو آپ ہنس کے دکھا دیتے ہیں، جب اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ ذمہ داری کبھی اس پہ ڈال رہے ہیں، کبھی اس پہ ڈال رہے ہیں، کبھی اس پہ ڈال رہے ہیں۔ تو دیٹ از سچ اے نائس نوکری، تو یعنی کہ یہ تو پھر الیکشن کمشن کی کریڈیبلٹی پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشان نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی متاثر ہو چکی ہے۔ جس طرح سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آرٹیکل 254 کا ڈیفینیٹلی یہاں پر اطلاق ہوگا کہ کچھ دن کی جو ہے وہ تاخیر ہو سکتی ہے یہاں پر، لیکن اس کچھ دن کی تعریف جو ہے وہ اب کیا ہوگی؟ چونکہ 9 اپریل کو تو نہیں ہو سکتا، اب آگے یہ معاملہ جائے گا اور ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کا بھی جو ہے اس میں کوشچن لیا جا سکتا ہے۔
دیکھیے اس میں اب سوال یہ نہیں رہا کہ کون کیا کرے گا، اس میں 3 کریکٹرز جو ہیں وہ تعین ان کا کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے حوالے سے جس کریکٹر کا تعین کیا گیا ہے وہ صدر ہیں، اور صدر نے آلریڈی ایک ڈیٹ دے دی ہے، اور اس کی تقدیس بہرحال سپریم کورٹ نے برقرار رکھی ہے کہ اگر آپ نے پریکٹیکلی اس کو کہیں آگے پیچھے کرنا ہے تو وہ 9 کی بجائے 19 ہو سکتی ہے، 9 کی بجائے 1 ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 9 اپریل کی بجائے 9 اپریل 2023 کی بجائے 9 اپریل 2024 ہو جائے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ صدر کے ساتھ فوری طور پہ الیکشن کمیشن نے بات کرنی ہے، اور اگر بات کر کے ہو سکتا ہے کہ 9 اپریل ہی ڈیٹ رہے۔ دوسرا کریکٹر ہے خود الیکشن کمیشن، اور تیسرا کریکٹر ہے گورنر خیبر پختونخوا۔ اب گورنر خیبر پختونخوا صاحب جو ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ بھائی ڈیٹ 9 کی بجائے 10 ہونی چاہیے، 10 کی بجائے 11 ہونا چاہیے، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ حتمی طور پہ ان ساری ڈیٹس کو ایک بھی کر سکتا ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی ڈیٹ کو ایک، یعنی وہ بھی کہے کہ وہ بھی 9 اپریل کو ہوں، اور یا اگر وہاں سے 10 اپریل ہوتی ہے تو صدر صاحب سے ریکویسٹ کر کے اس کو بھی 10 اپریل پہ لے۔ الیکشن کمیشن نے اب ڈیٹس لے کے پھر اس کے اوپر اپنا فیصلہ دینا ہے، اور انہیں ایک کرنا ہے یا 2 الگ الگ دن مقرر کرنے ہیں، جو بھی ہے پھر یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے۔ تو کریکٹر تو سارے واضح ہو گئے ہیں، ڈیٹس بھی براڈلی سیٹ کر دی گئی ہیں، 90 دن کی مدت بھی طے کر دی گئی ہے۔ اب اگر اس میں سے کسی نے کوئی جواز نکالنا ہے تو بسم اللہ ضرور نکالے، اس کا یہ حق بنتا ہے۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ہمارے 4 جج صاحبان ہیں جو اوریجنلی 9 کا یہ بینچ بنا تھا، ان میں سے 2 صاحب نے جو ریکیوز کیا، مجھے اس ریکیوزل کی سمجھ نہیں آئی۔ میں پاکستان کے دستور کا ایک ادنا طالب علم ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیوں یہ کہا کہ یہ الیکشن ہم اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ 184(3) کے تحت تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو دوسرا استدلال ہے جو دونوں جج صاحبان کا ہے، مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے یہ بہت ایسی اعلیٰ بات ہو کہ جو صرف احتشام جیسے اور جو احتشام جیسے ذہن رسا رکھنے والے قانون دان ہیں، اور جسٹس رانجھا صاحب جیسے جناب خالد رانجھا صاحب جیسے سمجھدار قانون دان ہیں، ان کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا، لیکن مجھ فقیر کی سمجھ میں یہ استدلال نہ پہلے والا آیا تھا نہ یہ والا آیا ہے۔